بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کی آپ کی شخصیت پر اثرات کیا ہے؟ درود شریف واحد وظیفہ ہے جو آپ کے مزاج کو بدل دے گا۔ جو شخص درود شریف کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، آپ کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیے جاتی ہے اور آپ پر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود کہنے پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ اگر آپ درود شریف کا ورد کرتے ہیں اور آپ کا مزاج سخت ہے، آپ کا دل سخت ہے اور آپ نیکیوں سے دور ہے تو انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ گناہوں سے خود بخود دور ہوتے جائیں گے، گناہوں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی اور آپ کا دل کرے گا کہ میں ہر کسی کے لیے دعائیں کیا کروں، ہر کسی کے کام آؤں، ہر کسی کی مدد کیا کروں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معتبر بنا دیتا ہے۔ آپ کی کسی جگہ بھی اگر عزت نہیں ہے، درود پاک پڑھنا شروع کیجئے، پھر آپ اپنے چہرے پر نور کو دیکھیں گے، آپ کا چہرہ نورانی بن جائے گا۔ آپ سے جب بھی لوگ ملیں گے اور لوگ آپ سے جب بھی باتیں کریں گے، جو زیادہ درود پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان سے جب کوئی بات کرتا ہے اس کی بات دل پر لگتی ہے۔ جب آپ درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور پھر آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، اے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار کر۔ تو جبریل علیہ السلام پھر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے فرشتوں کے جماعت میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ فرشتے پھر زمین پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو ہم پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، پھر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ جو درود پاک کا ورد کرتے ہیں وہ لوگ تو اللہ نے خود چنے ہیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، تو ان سے اللہ خوش ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود پڑھا کرو، خوب سلام پڑھا کرو۔ تو جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو شخص بھی درود پاک کا ورد کرتا ہے اس کے زندگی میں اتنی برکات آتی ہے، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اور اس کا چہرہ نورانی بن جاتا ہے۔ خود بخود گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اور خود بخود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ درود پاک پڑھنے والے ہیں تو اسی پر قائم رہیے اور درود پاک کا ورد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر سانس کے ساتھ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب کچھ مانگ لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا، بس اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، اے اللہ میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کرو، تم گناہگاروں کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب کے
جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ منظور نہیں، مجھے سفارش کا حق دے کہ میں سفارش کرتا جاؤں اور میرا رب میری امتیوں کو بخشتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا منظور ہے۔ جب آخری وقت تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جبریل آئے، حاضر ہوئے، سلام کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر آنا، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو لے آؤ، اگر نہیں آنا چاہتا اور رکنا چاہتا ہے دنیا میں تو اس کو چھوڑ دو۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جبریل جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میرے بعد میرے امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل جب واپس آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ میں تیرے امت کے معاملے میں تجھے غمگین نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قیامت کے روز ایک شخص ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام مجھ کو آواز دیں گے کہ اے محمد، تمہاری ایک امتی کو جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں جاؤں گا اور اس فرشتوں سے کہوں گا کہ اس شخص کو دوبارہ لاؤ، اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں غمگین نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو واپس لے آؤ۔ تو وہ جب واپس آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ میزان میں رکھے گا اور اس کے نیکیاں بڑھ جائے گی۔ تو جب اس کو جنت میں لے کر جائیں گے تو وہ شخص فرشتوں سے کہے گا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے گا کتنا نورانی چہرہ ہے تمہارا، اب تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس مشکل وقت میں، اس سخت دن میں تم میرے کام آئے ہو، تم کون ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا درود ہے، تم نے مجھ پر دنیا میں پڑھا تھا، میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ تو درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں خود بہت قبول ہونے لگتی ہے۔ آپ کے دل میں جو دعا آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ آپ درود کس ہستی پر پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پر آپ درود اور سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیا کرے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو عزت اور وقار ملے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کا ہر مراد پورا ہوگا۔